السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا درس نمبر 12 ہے. آج سے ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ جب آدمی کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، مرنے سے لے کر کے اور دفنانے تک اور دفنانے کے بعد تک کیا کیا چیزیں حبیب مصطفیٰ نے منع فرمائی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نتمنى الموت. ان نتمنى الموت کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ آدمی موت کی تمنا کرے. ایک ہے موت کو یاد کرنا، یہ تو مومن کی شان ہے کہ ہر وقت موت کو یاد رکھے، لیکن حالات سے گھبرا کر کے اور یہ کوشش کرنے شروع کر دے کہ اللہ دعائیں کرنا شروع کر دے کہ اللہ اس سے بہتر مجھے موت دے دے، یہ جو ہے نا یہ مومن کی شان نہیں. مومن کی شان ہے پرابلم کو فیس کرنا، صبر کرنا اور ثواب حاصل کرنا، مسائل سے جھیلنا، یہ مومن کی شان ہے. لہذا حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم نے اس سے منع فرمایا. ایک بات. دوسری چیز ہے کہ موت کے وقت کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اس کے لیے بھی منع فرمایا گیا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب میرا چل چلاؤ ہے، ایک دو دن کے اندر شاید میں نہیں رہوں گا، تو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑے بیٹے کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا. جب ایک آدمی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب یہ میرے آخری ہے اور اسی مرض میں ہو سکتا ہے میں نہیں اٹھوں، تو پھر اب آپ کوئی بھی وصیت اپنے ان لوگوں کے نام نہیں کر سکتے جن کا آلریڈی شریعت میں حصہ موجود ہے. مطلب بیٹا ہے اس کا حصہ ہے، بیٹی ہے اس کا حصہ ہے، بیوی ہے اس کا حصہ ہے، باپ ہے اس کا حصہ ہے، ماں ہے اس کا حصہ ہے، شوہر ہے تو اس کا حصہ ہے. یہ اتنے حصے آلریڈی فکس ہیں. تو ان لوگوں کے نام پر آپ یہ کہ ان کو ایسا کر دو ایسا کر دو نہیں. آپ وصیت کر سکتے ہیں ان لوگوں کے نام پر جو جس کا شیئر نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے محسوس کیا کہ میں نے زندگی میں بڑا کمایا لیکن میں نے اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ نہیں کیا. اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا، تو یہ بچے تو سب بانٹ لیں گے، ہم کو تو فاتحہ بھی نہیں پڑیں گے ہمارے نام پر. اب ایسے وقت پر یہ چاہ رہا ہے کہ وصیت کرے، تو اس کو اختیار ہے کہ وصیت کرے، لیکن منع کیا گیا ہے کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کرے. 1/3 سے زیادہ حضور نے فرمایا کہ 1/3 سے زیادہ کوئی وصیت نہیں کی جائے گی. تو یہ ایک چیز منع ہے کہ لا وصیت للوارث، کہ جو وارثین ہیں ان کے نام پر وصیت نہیں ہوگی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ موت کے وقت 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہوگی. اس کا بھی ہے. ویسے تو یہ خود غلط ہے عام حالت میں بھی کہ کتنا یہ باپ مر جاتا ہے، جھگڑا چھوڑ کے جاتا ہے، ایک بچے کے نام پہ 2 پلاٹ کر کے چلا گیا، دوسرے کے نام پہ کچھ نہیں کیا. اب وہ مر جاتے ہیں اور یہ زندگی بھر دونوں بھائی آپس میں کیا ہے جھگڑتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے تو ان کے کئی بیویاں تھیں اور بچے بھی تھے. تو ایک بیوی نے کہا کہ یہ ہمارے بچے کے نام پر آپ کچھ کر دیجئے. تو ایک باپ تھی تو انہوں نے ان کے نام پہ کہا ٹھیک ہے. تو بیوی ہوشیار تھی، انہوں نے کہا کہ اس پر گواہ نبی کو بناؤ کہ میں نے یہ باغ فلاں بیٹے کو دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے کہ میں نے فلاں باغ فلاں بیٹے کو دی ہے، آپ اس پر گواہی بن جائیے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے یہی ایک بیٹا ہے کہ اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا بیٹے تو بہت سارے ہیں. کہا سب کے نام ایسے بات کر چکے ہو؟ کہا نہیں. کہا میں باطل چیز پر گواہ نہیں بنتا ہوں. یہ ناانصافی ہے کہ آپ ایک بیٹے کو دے دیں اور دوسرے بیٹے کو کیا کر دیں، گول کر دیں. تو عام زندگی میں بھی یہ منع ہے اور آخری وقت میں تو ایک دم منع ہے. بقی وصیت اگر کوئی کہہ کے بھی جائے، مطلب کوئی یہ کہہ دے کہ میری پوری پراپرٹی مسجد میں دے دو، وہ مر جائے 1/3 سے زیادہ دی ہی نہیں جائے گی. زیادہ سے زیادہ 1/3 ہی. حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں اس حال میں نہ مرو کہ اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے.
ऐसा भी करके कि अब तो तुमने जिंदगी भर अपने माल को इस्तेमाल किया, जब दूसरे के इस्तेमाल करने का टाइम आया तो भी तुमने क्या कर दिया, वो भी अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसी तरीके से जब मालूम हो जाए कि आदमी, खासकर जब नज़ा का आलम हो जाता है, नज़ा के आलम की पहचान ये होती है कि आदमी कभी कभी जो है ना आखिरी वक्त में कहने लगता है कि देखो अब्बा आए हैं, हटो अम्मी आए हैं, इस किस्म की बातें जब वो करने लगता है तो इसका मतलब होता है कि अब ये अपने आखिरी स्टेज में है और इनको जो है ना वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो अब ऐसी शक्ल में चाहिए कि वहाँ से आखिरी वक्त में क्या करते हैं हम लोग जहालत में कि बेटे को लाके खड़ा कर देते हैं, देख लें बेटे को, देख लें, बीवी आके खड़ी हो जाती है। ऐसे वक्त में किसी भी ऐसे आदमी को नहीं लाने से मना किया गया है जिसको वो बहुत चाहता है, क्योंकि ये उसका वक्त है कि वो अपने अल्लाह की तरफ पलटे। और आपने ऐसे वक्त में उसको क्या कर दिया, मोहब्बत पे ला करके उल्टा दिया। तो आखिरी वक्त में अगर वो अल्लाह की तरफ पलटता, कलमा पढ़ता, तो उसका फायदा होता है। तो ऐसे वक्त में औरतों को खास कर मना किया गया है कि औरतों को क्यों वो आएंगे, वो रोना शुरू करेंगी। जब वो रोना शुरू करेंगी तो वो उससे और मुतासिर होगा जो बंदा बनने वाला है, तो अपने रब की जानिब रुजू करने के बजाय वो इधर उधर जाएगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया। तिबरानी की रवायत है कि औरतें जो है वो आखिरी वक्त में मैयत के पास जमा, मतलब मुर्दा नहीं कहिए, अभी तो जिंदा है बेचारा, वो उसके पास जमा नहीं होनी चाहिए। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिरीन में बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्होंने इब्न हब्बान के हवाले से नकल किया है कि नज़ा के वक्त में फासिक लोगों को, फाजिर लोगों को, काफिर लोगों को और गैर मुस्लिमीन को, मिसाल के तौर पर उसका कोई बहुत बड़ा करीबी दोस्त है गैर मुस्लिम, तो फरमाया गया कि नहीं, ऐसे वक्त पर जो है ना, आखिरी वक्त पर जो है ना, इन लोगों से उसको क्या है दूर रखा जाए, उनको करीब नहीं किया जाए। इसी तरीके से जो है एक रवायत में ये भी मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापाक औरतों को और जुनबी मर्दों को भी ऐसे वक्त से मना फरमाया है कि जब उसके आखिरी वक्त हो तो ऐसे नापाक लोग भी वहां के करीब नहीं रहें, क्योंकि उनसे जो है फरिश्ते जो रहमत के हैं ना, वो ऐसी जगह पे नहीं आते। और ऐसे वक्त में रहमत के फरिश्तों का आना एक बहुत अच्छी चीज होती है। तो जब ऐसे लोग वहां मौजूद रहते हैं तो फरिश्ते जो है वो रहमत के नहीं आते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मरासी, ये इब्न माजा की रवायत है कि मरसिया करने से मना किया है। बगा यहाँ पे तो इसका दस्तूर नहीं है, अरबों में है बात और यूपी वगैरह के भी बाद इलाके में है। तो वो क्या करते हैं कि मरने के वक्त में खड़े होकर के ना उसकी अच्छाइयाँ अशार में बयान करना शुरू करते हैं, या मर जाने के बाद जो है फिर ये ऐसा था या ऐसा था या ऐसा था, अल्लाह ये बहुत अच्छा था। अल्लाह को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा अल्लाह जानता है कि आप उसको बताएं कि अल्लाह अच्छा था, तब तक इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से बाद हिमाकतें ये की जाती हैं कि बाकायदा पेपर लिखा जाता है, पेपर में 2-3 आदमी 5 आदमी जमात वाले, मोहल्ले वाले, मस्जिद वाले दस्तखत करते हैं कि अल्लाह ये बहुत अच्छा आदमी था। तुम्हारे सबकी गवाही भी अल्लाह के नजदीक कोई हैसियत नहीं। वो अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। तो लिहाजा इससे जो है वो पोइट्री की शक्ल में, नज्म की शक्ल में मरासी कहते हैं मरसिया को, तो लोग बयान करते हैं, उससे मना किया गया। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की रवायत है कि नहा आनी नौहा करने से मना किया गया है। नौहा कहते हैं कि अशार में बोलते हैं, सीना कूटते हैं, गिरेबान फाड़ते हैं, बाज़ औरतें अपने सर पे पीटती हैं, इन तमाम चीजों से मना किया गया। देखिए 2 चीजें हैं, एक होता है फितरी तौर पर रोना, ये इस्लाम दीन फितरत है, उससे कोई मना नहीं करता है। लेकिन 2 चीजें जब हमारे रोने में शामिल हो जाएं तो इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। नंबर 1, कारण करके रोना। कारण करने का मतलब ये होता है कि आप एक एक जुमला बोलते जाएं और रोते जाएं, अल्लाह यही हमारा लड़का था, आपको यही मिला, इस किस्म से जुमले बोलते रहना और रोते रहना, इसको कारण कहने कहता है, बैन करना करते हैं, ये मना है। और दूसरा, आवाज से रोता रहे और लोग कितना भी समझाएं उसके बावजूद भी जो है वो आवाज जो नेचुरल नहीं है, एक नेचुरल रोने में आवाज होती है वो मना नहीं है, लेकिन जो दूसरी आवाज है, अगर ये इस तरह से आवाज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये
حدیث کے مخالفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آدمی کی موت ہوتی ہے، فطری طور پر آدمی غمگین ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ہر چیز کے لیے حبیب مصطفیٰ کا طریقہ موجود ہے. آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے تو منع کیا تھا کہ کسی کا انتقال ہو تو رونا نہیں چاہیے، آپ تو خود ہی رو رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آنسو ہے جس کو آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، یہ تو فطری طور پر ہے. تو آواز کر کے رونا، بین کر کے رونا، اس کی صفتیں بیان کرنا اور اللہ پر الزام لگانا، یہ تو اگر اللہ پر الزام کی بات ہے تو یہ کفریہ بات ہے. اور صبر کرنے کے لیے، اسی لیے ایک صاحبہ جو ہے وہ رو رہی تھی قبر پر بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے کسی کے ساتھ صحابی کے ساتھ گزرے تو دیکھا وہ رو رہی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ان کو منع کرو. تو جب وہ منع کرنے گئے تو وہ کہتی ہیں کہ تمہارا مرا ہوتا تو معلوم ہوتا. انہوں نے کہا کہ تمہارا مرا ہوتا تو معلوم ہوتا. اب یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، منع تو کیا تھا اللہ کے رسول نے. تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو کسی نے بتایا کہ یہ جواب آپ نے جن کو دیا ہے وہ حبیب مصطفیٰ ہیں. اب تو بیچارے یہ سوچے کہ بیٹا تو مر گیا، ایمان بھی چلا گیا، بھاگے وہاں سے بیچاری. آ کر کے اللہ کے رسول کے گھر کے، اللہ کے رسول وہاں سے گھر آ گئے. آ کر کے گھر میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر رونے لگی. کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم تھا آپ نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تو الگ بات ہے، آپ نے فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں. انہوں نے فرمایا کہ صبر تو اس وقت ہوتا ہے جس وقت مصیبت کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، جو بھی مر جائے، کچھ دن کے بعد کیا کرنا ہے ہم کو؟ صبر کرنا ہی ہے. اللہ سے لاٹھی تو نہیں چلا سکتے ہیں. تو اگر اس کے بعد ہم نے صبر کیا تو کیا کمال کیا؟ صبر تو سب کو کرنا ہے، لیکن طریقہ رسول یہ ہے کہ جس وقت مصیبت آئی اس وقت صبر کیا جائے، وہ حقیقت میں صبر ہے. ایسی عورت کے صبر پر اور ایسے والدین کے صبر پر اللہ کے رسول فرمایا کہ جن بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس پر اس طریقے سے جب صبر کیا جاتا ہے تو وہ بچے اپنے والدین کو جنت میں لے کے جاتے ہیں. بہرحال تو میت کے سلسلے میں یہ باتیں تھیں. اچھا، اب میت کو جب غسل دینے کی بات ہے تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو لوگ غسل دیں ان کو چاہیے کہ سطر میت کا نہ دیکھیں. سطر سے مراد یہ ہے کہ مرد کا جو ہے وہ ناک سے لے کر گھٹنے تک کوئی ایسا کپڑا ڈالا جائے کہ سطر نظر نہ آئے. اب ایک دوسری حماقت کی جاتی ہے کہ وہ سفید کپڑا ڈال دیا جاتا ہے. سمجھے نہیں؟ جب سفید کپڑا آپ نے ڈال دیا، جب پانی آپ نے ڈالا تو وہ سطر کھل گیا. اچھا، ہر آدمی دیکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود عقل نہیں کام کرتی ہے. ایسے موقع پہ کلرڈ کپڑا ڈال کر کے نہلانا چاہیے. بلیک ڈالا جائے، گرین ڈالا، کوئی بھی کپڑا جو ڈارک ہو، براؤن ہو، کہ اگر پانی اس کے اوپر سے پڑے تو میت کا سطر ظاہر نہیں ہو. یہ چیزیں ہم لوگوں کو معاشرے میں نہ بتانے کی وجہ سے ہم لگاتار پشت در پشت کیا کر رہے ہیں، غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. لہٰذا اس کا ویسے بھی سطر عام حالت میں بھی کسی کا سطر کھولنا اپنی جگہ گناہ ہے، دیکھنا اپنی جگہ گناہ ہے، دیکھنا بھی گناہ ہے. لہذا جب میت کو نہلایا جائے، اور دوسری چیز یہ بھی بیان کی گئی کہ جب وہ نہلائے گا، اس کو استنجا کرائے گا تو ایسی شکل میں اس کے ہاتھ کو ڈائریکٹ سطر سے نہیں ٹچ ہونا چاہیے، بلکہ کوئی کپڑا جیسے دستانہ وغیرہ پہن لیتے ہیں خیر، وہ پہن کر کے ہی میت کو جو ہے وہ اس کے سطر کو چھونا چاہیے. اور عورت کا جو سطر ہے اس کو چاہیے کہ عورت پہنائے، اور اس کو چاہیے کہ سینے سے لے کر کے گھٹنے تک ایسا کپڑا ڈالے کہ اس کا سطر پوشیدہ رہے، سطر دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں نے بات بتائی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، شمائل کبریٰ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. جو لوگ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، شہید کی بہت سی قسمیں ہیں، پانی میں ڈوب کر مر گیا، آگ میں جل کر، سب کو شہید، لیکن اصلی شہید کون سا ہے؟ وہ سب شہید کا درجہ پاتے ہیں، لیکن شہید اصلی کون ہے؟ شہید اصلی وہ ہے کہ جس کو زخم لگا اور میدان جنگ میں ہی انتقال کر گیا. اگر میدان جنگ سے آپ اس کو اٹھا لائے اور پھر آ کر کے بستر پر مرا تو وہ بھی اس شہید کی کیٹیگری میں نہیں ہے. تو شہید وہ ہے کہ جو میدان جنگ میں مرا. ایسا اگر کوئی شہید ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر ایسے شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل دیے ہوئے اس کو دفنایا جائے گا، اور قیامت میں وہ ان تازہ خونوں کے ساتھ اڑ کر کے گواہی دے گا کہ پروردگار عالم، میں نے آپ کے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی کر دی.
تو وہ اسی خون کے ساتھ تازے خون کے ساتھ اٹھے گا اور اب اس بات کی گواہی دے گا. لہذا جو ہے وہ شہید کو غسل دینے سے منع کیا گیا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح کفن کے متعلق ہے. کفن کے متعلق بعض علاقوں میں ایک گڑبڑی ہوتی ہے. بہرحال مسئلے میں اگرچہ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو عبدالرزاق کی روایت ہے، مصنف عبدالرزاق کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے کفن میں امامہ نہ دیا جائے. معلوم نہیں، مجھے یہاں نہیں معلوم ہے کہ صافہ باندھتے ہیں، مردے کو صافہ باندھتے ہیں. اور یہ سیکھا ہم نے غیروں کے بھی بعض لنگایت وغیرہ کے مرتے تو ان کو بھی کیا کرتے ہیں، صافہ باندھتے ہیں. پھول وغیرہ یہ سب ہم نے وہیں سے سیکھا ہے. عرب میں ریگستان میں پھول ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھول کے بارے میں بتا ہی نہیں سکتے کہ پھول آپ ڈالیں، کیونکہ وہاں پھول ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو سب ہم لوگ اپنے اپنے جو جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے کلچر سے ہم متاثر ہیں. تو امامہ کا اس کو جو ہے وہ منع کیا گیا. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امامہ کی اجازت ہے. بہرحال افضل یہ ہے کہ کفن میں امامہ نہ دیا جائے. اسی طریقے سے جنازے کے بارے میں یہ بھی مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ جنازے میں سوار ہو کر نہ جایا جائے. مطلب جیسے آپ جنازہ چلا تو اسی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اور سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی مجبوری ہے، جناب قبرستان دور ہے، تو دو شکلیں اختیار کی جائیں. جس راستے سے جنازہ جا رہا ہے آپ اس کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے سے قبرستان پہنچ جائیں، اور یا پھر اتنا پیچھے رہیں کہ یہ نہیں معلوم ہو کہ آپ جنازے کا پارٹ ہیں. مجبوری درجے میں ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر طاقت ہے تو پھر جنازے کے ساتھ پیدل چلنا سنت ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جنازے کو ہلاتے ہوئے نہیں چلنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خاص کر آپ لوگ دیکھیں ہندوؤں کا جنازہ وہ ہلتا رہتا ہے، وہ چاروں آدمی. اسلام میں مسلمانوں کے جنازے کا احترام کیا گیا ہے کہ جب جنازہ لے کے چلا جائے تو اس کو مشکیزہ کی طریقے سے ہلانے سے منع کیا گیا ہے. عمدۃ القادر صاحب عمدۃ القاری نے اس پر بڑی اچھی بحث کی ہے. اسی طریقے سے عورتوں کا جنازے میں شرکت کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے. ہمارے یہاں تو فتویٰ اس بات کا ہے کہ عورت جنازے میں ساتھ ساتھ چلے یہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس کیا کہ شاید جنازے سے آ رہی ہیں یا جنازے میں شرکت کی. حالانکہ ہوا یہ کہتا ہے کہ جنازہ چلا گیا تھا، آپ کھڑی تھی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جنازے میں گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان میں جنازے میں کیوں جاتی، مجھے کیا آپ نے بتایا نہیں ہے کہ جنازے میں نہیں شریک ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا اگر آپ جنازے میں شریک ہوتی تو جنت کی خوشبو بھی نہ پاتی. اتنی سخت وعید ہے. اور پھر ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جنازے میں عورت شریک ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک محسوس ہوا کہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرمایا. لہذا جنازے میں عورتوں کا شریک ہونا قطعی جائز نہیں ہے، بلکہ قبرستان جانا ہی عورتوں کا جائز نہیں ہے. اور یہ کوئی دیوبندی بریلوی بلکہ بریلوی ہم سے زیادہ، احمد رضا خان صاحب کا اس کے پہلے بھی آپ کو فتویٰ نقل کیا تھا، کہتے ہیں کہ لعنت ہوتی ہے جب عورت قبرستان جاتی ہے، لعنت میں جاتی ہے، لعنت پہ رہتی ہے، لعنت پہ واپس آتی ہے. صرف اجازت ہے، ہمارے یہاں دارالعلوم کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر کسی کی قبر اکیلے ہے، راستے میں میلہ نہیں اکیلے لگی ہے قبر، تو پھر اگر وہ عورت گزر رہی ہے، اس کا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے تو وہ جا سکتی ہے. بقیہ یہ قبرستان میں یا جہاں پر میلہ ٹھیلا لگتا ہے عورتوں کا قطعی جانا منع ہے، جنازے میں کوئی سوال نہیں اٹھتا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتبع جنازۃ معها رعنۃ. یہ عرب دنیا میں بعض علاقے میں چلتا ہے کہ جنازہ جاتا رہتا ہے اور اس کے پیچھے عورتوں کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو روتی رہتی ہیں، اور روتی بھی ہیں بین کر کے، جملہ بول کر کے روتی رہتی ہے. کرائے پہ باقاعدہ کیا کی جاتی ہیں، منگائی جاتی ہیں.